انسان یکسانیت سے بہت جلدی تنگ آ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ خاص کر کے اگر کھانے پینے میں وہی سیم روٹین کی چیزیں ہوں تو بڑی بورنگ لگتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن بار بار وہی ریپیٹڈ ڈشز کھانا کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے، کہ بندہ چاہتا ہے کہ کچھ ہٹ کر کچھ چیز ہونی چاہیے۔ تو روز مٹن چکن یا سبزیاں کھا کھا کر بور ہو جاتا ہے انسان۔ تو کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ دوپہر میں انسان کچھ ایسی چیز بنائے یا شام میں بنا لے کچھ ایسی چیز جو چٹپٹی ہو، کراری ہو اور سستی بھی ہو۔ تو سردیوں کے آلو جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ان کا گرمیوں کے آلوؤں سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت پسند ہے، ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں، مجھے آلوؤں کی میں شیدائی ہوں۔ آلو کے اوپر کھٹا ڈال کر، ٹاٹری اور کیا بولتے ہیں اس کو، املی کا پانی ڈال کر۔ لیکن ابھی تو میں بنا رہی ہوں سادہ سے، کیونکہ بچوں نے بھی کھانے ہیں۔ اس میں نے صرف شامل کیا ہے سبز دھنیا، پیاز اور ابلے ہوئے آلو، اور اس میں نمک مرچ جو ہے وہ ہم حسب ذائقہ استعمال کریں گے۔ دیکھیے مرد اور عورت کا جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، جو میاں بیوی کا جوڑا بنایا، تو اللہ نے اس میں بہت خوبصورتی سے ایک چیز کو مینشن کیا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا بنایا ہے۔ یعنی کہ یہ جو جوڑے ہیں، بے شک ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے، یا ہم کسی کو دیکھ کر بول دیتے ہیں کہ یار یہ کیسی جوڑی ہے، جیسے کہ پنجابی میں مشہور ہے نا، اللہ نے بنائی جوڑی، ایک کنا اور ایک کوڑی۔ تو اس طرح کے ہم سلی باتیں کرتے ہیں، بڑی اسٹوپڈ سے ایکسکیوزز اور اسٹوپڈ سی مثالیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھی جوڑیاں بنائی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گرم مزاج کا ہے، تھوڑا تلخ طبیعت کا ہے، تو اللہ نے دوسرے کے اندر نرمی، پیار اور محبت اور خوش اخلاقی ڈال دی ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے گرم اور سرد کا، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت پرفیکٹ ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، تو اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہمیں بعد میں جا کر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے نا، جب ہم قرآن کی مثالوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو کتنا اللہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے، کتنی محبت آتی ہے اللہ کے ساتھ، کتنی ہماری عقیدت بڑھ جاتی ہے، اور ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کتنا فکر ہے اس کو ہمارا۔ یعنی کہ وہ جوڑا جو بنایا اللہ نے، اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی ہم ایونٹ پر جاتے ہیں، تو بے شک فیملی ایونٹ ہو، کہیں اور باہر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، تو ہمارا فوکس جو ہے ہمارے لباس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہماری آؤٹ فٹ اچھی ہونی چاہیے، ہم ویل ڈریس ہو کر جانا چاہتے ہیں، تو کیونکہ ہمارا لباس ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں تشبیہ دی؟ جس طرح سے تمہیں اپنے لباس کے ساتھ محبت ہے، تم جہاں جاؤ تو تمہاری شخصیت ابھر کر سامنے آئے، تو اسی طرح سے تمہاری بیوی یا خاوند، اس کو کیا ہے کہ تم نے اچھے سے اس کو پریزنٹیشن تمہاری اچھی ہونی چاہیے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی برائیوں کو کسی محفل میں ہائی لائٹ کرو۔ جیسے تم پسند نہیں کرتے نا کہ تمہارے کپڑوں کے اوپر داغ لگا ہو، پھٹا ہوا کپڑا ہو، عیب دار کپڑا ہو، تم کہیں کسی محفل میں پہن کر جانا اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تو اسی طرح سے جو ہے تم اپنی بیوی کے، اپنے خاوند کے جو عیب ہیں وہ محفلوں میں مت بیان کیا کرو، یا لوگوں کے ساتھ نہ بیان کیا کرو۔ کتنی محبت ہے اللہ کو ان جوڑیوں کے ساتھ جو اللہ نے بنائی ہیں، اور شیطان کتنا نافرمان ہے اللہ کا کہ اس نے جوڑیوں کو ہی خراب کرنے کی سوچی ہوئی ہے۔ آج کل کتنے فیملی پرابلمز جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز میاں بیوی کی میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے، کتنے جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین سے دوری، لوگ دین سے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حلال حرام کا اور اپنے حقوق اور فرائض کا۔ اگر ہر بیوی اپنا فرض ادا کرے، یا ہر بندہ ہی اگر اپنے فرائض کی کو ادا کرے احسن طریقے سے، تو لڑائیاں جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہاں پر خراب ہوتا ہے جب ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم صرف لینا چاہتے ہیں کہ ہاں میرے حقوق میرے حقوق،
تو ہم جب فرض کی بات آتی ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو فرائض ادا کریں. اگلا اگر اپنے فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ موصول ہوگا نا بھائی اللہ کے حضور. تو وہاں پر تو پھر سب کا حساب معاملہ جو ہے پھر اللہ نے ایکول کرنا ہی ہے. حقوق العباد کی تو معافی ہے ہی نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے فرض ادا کریں, خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں, باقی اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں, اللہ بہتر کرے گا. وہ آلو کی ہماری چاٹ بہترین بن کر تیار ہے. اس میں نے تھوڑے سے بعد میں جو پاپڑ ہوتے ہیں نا یہ 10-10 روپے والے, وہ اس میں ایڈ کیے اور نمکو ایڈ کیا اور مزے سے بیٹھ کر میں نے کھائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کھائیے اور انجوائے کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.